बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखुश ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करनी है सबसे पहले खान की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं पतरस बुखारी का। उसके स्कूल का एक जो चौकीदार है वो उसे रोजाना गालियां देता था। वो रोजाना गालियां सुनता और खामोश था, आगे से जवाब नहीं देता था। एक दिन उसके साथी कोलीग ने, टीचर ने कहा कि जो चौकीदार है वो कह रहा है कि पतरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पतरस ने आगे से बड़ी समझदारी से जवाब, उसने कहा जी वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके पास ना तो शोहरत है, ना इज्जत है और ना ही गैरत है। मैं क्या बिगाड़ू उसका? सिर्फ इसे ये गैर सियासी मैंने आपको वाकया सुनाया, इसे कहीं गलत मतलब ना लेना। बात करते हैं खान की। खान ने जो कहा कि पाकिस्तानी अवाम को, उसने कहा कि मुल्क पर मसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें बीज चूंटियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा, मजीद कहा कि आपने इस जुल्म के निजाम को कबूल करना है या इसका मुकाबला करना है। मुकाबला करने का एक ही तरीका है, आप इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें, लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलें, नहीं तो इसी जुल्म के निजाम में आपको रहना पड़ेगा। यह मुल्क हमारा है, हम इसी में रहना है। और उसने मजीद कहा कि इमरान खान ने एक्सटेंशन को जमहूरियत का कत्ल करार दे दिया। एक्सटेंशन माफिया इस वक्त मुल्क पर राज कर रहा है। इमरान खान का वकील इंतजार हुसैन पंचोता के वाकया पर अफसोस का इजहार उसने किया है और सेहत के लिए दुआ हौसला मंद रहने की तलकीन की है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने और इंसाफ के इनकलाब लाने के लिए तैयार रहने का हुक्म है। अवाम फैसला कर ले कि इस जुल्म के निजाम को कबूल करना या इसका मुकाबला करना। दो सूरतें हैं, या इसे कबूल करें या इसका मुकाबला करना। अगर मुकाबला करना है तो उसका बेहतरीन जो तरीका है वो बाहर निकले और लाखों की तादाद में निकले। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, ये जो पहले खबरें चल रही उसने पार्टी छोड़ दी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लेकिन उन्होंने खान साहब ने इस हवाले से पार्टी छोड़ने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। कल असेंबली में बगैर किसी बजट कानून कल असेंबली में बगैर किसी बहस कानून पास करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। जुल्म के निजाम को जायज कर दिया गया। मैं 1.5 साल से पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आपसे आपकी आजादी छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पर कोई डील नहीं होगी। जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पे कोई डील नहीं होगी। इमरान खान ने कहा है कि माफिया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये गैर कानूनी काम करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि ये गैंग ऑफ 3 है जिसका मकसद एक्सटेंशन है और वो बात सच साबित हो गई है। और खान ने कहा कि आज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपसे आपकी आजादी छीनी जा रही है। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज से 1 साल पहले मैं वकील था, बड़ी पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहा था। मैं कंपनियों की एडवर्टाइजिंग करता था, दोपहर को गोल्फ खेलता, पर आज मुझ पर दहशतगर्दी के लातादाद मुकदमात हैं, मजीद बनेंगे। ऐसे फैसले हम सबको करने होंगे। जब हम सब निकलेंगे तो मुल्क बदलेगा। और उन्होंने मजीद कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके हमें यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अब कोई अदारा ताकत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। हम पर हर वो दरवाजा बंद कर दिया जो हमें इंसाफ देगा। अब अगर मुझे या आपको उठा लिया गया तो वही हशर होगा जो इंतजार हुसैन पंचोता का हुआ, वही सहमा हुआ डरा हुआ चेहरा, पथराई आंखें। ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा और कहा कि हमारा क्या मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, लेकिन अदालतों को तो उन्होंने बंद कर दिया है। अब जो हम सफेद पोश और शराफत छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा।
اور آئینی بینچ جو ہے وہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آج اس کے ایک میں نے پیچھے ولاگ میں کہا تھا بڑا اہم دن ہے اس کے حساب سے. تو 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا جس کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے, اور اس کے ساتھ یہ پنجاب سے بھی جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک ہیں, اور ان کا جو ہیڈ ہے اس آئینی بینچ کا وہ جسٹس امین الدین ہے. یہ وہی جسٹس امین الدین ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں پر اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اداروں کو اکسایا تھا کہ آپ یہ جو فیصلہ یہ نہ مانے. یہ تو پہلے کنٹروورشل ہے, یہ پہلے ہی جانبدار ہے, تو یہ منطق سے باہر ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے آیا. جیسے یحییٰ افریدی, منصور علی شاہ, منیب اختر, عمر ایوب اور شبلی فراز نے مخالفت کی. جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہو گیا ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ قائم ہونے کے بعد 2 کمیٹیز قائم ہو گئی ہیں. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے آئینی بینچز, ان میں جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, اس میں جسٹس امین الدین خان سربراہ ہیں, اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک. اور جو دوسری کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ کی ہے, اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے, اور جسٹس امین الدین ادھر بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے. یہ سربراہ آئینی بینچز ہے. ناظرین, مخصوص نشستیں اور ملٹری کورٹ کے حوالے سے اہم کیسز یہ 7 رکنی آئینی بینچ سنے گا, یہ یاد رکھیں. اور شبلی فراز, عمر ایوب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر, چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے آئینی بینچ کی مخالفت کر دی. یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ٹائم دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ادھر بھی ابھی شک کے دائرے میں آئیے, ہم ہو سکتا ہے انہیں پہلے بتاؤ کہ 7 ادھر ہے, میں اگر ادھر چلا گیا تو یہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے, اس لیے میں نے یہ جو 4 ہے ان کا ساتھ دیا ہے, 5-7 سے یہ فیصلہ ہوا ہے. ناظرین, ابھی میں کچھ اہم بیانات ہیں جو مختلف جو اہم ترین لوگ ہیں ان کے ہیں, جو میں آپ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں. اس میں سے شہباز گل صاحب نے کہا کہ آج اس بات پر مہر لگ گئی ہے, ایکسٹینشن کے لیے ملک کو جہنم بنا دیا گیا ہے. بوٹ پالش کی بڑھتی رفتار بتا رہی ہے کہ گل ود گئی ہے, حکومت دستی نہیں. اب اس نظام میں رہ کر اسے لڑنا تقریباً فضول ہو چکا ہے. اگر پاکستانی چھٹکارا چاہتا ہے تو متبادل راستہ اختیار کرنا ہوگا. عمران ریاض اور سیرل المیڈا نے کہا کہ مسلم لیگ نون عدالت کے ساتھ محاذ آرائی بڑھا رہی ہے, ججوں کو مکمل طور پر زیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ یہ اندھیر نگری ہے, یہ کہاں کا قانون ہے, اس کو تو سیاہ مارشل لا کہا جاتا ہے, یہ سول کے ساتھ سیاہ مارشل لا ہے. راز الحق صاحب نے کہا ہے ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا رہا میاں صاحب کبھی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں رہے. یہ کیا ہے؟ اور ماجد نظامی صاحب نے کہا ہے کہ سروسز چیف کی مدت ملازموں کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیا گیا, لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے 3 سالہ مدت کو تبدیل نہیں کیا گیا, جس سے ہر 3 سال بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی ملتی رہے گی. مارشل لا ادوار میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹر 1-2 لیفٹیننٹ جنرل کو 3 سال بعد جوائنٹ چیف یا وائس چیف پر ترقی دے کر جنرلز کو مطمئن رکھتے تھے. کامران یوسف صاحب نے کہا کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی اب نومبر 2030 میں ہوگی. اور حامد میر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو جب بھی حکومت ملتی ہے یہ ججوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ میڈیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں. اور ایمان زینب مزاری نے کہا کہ ایک ہی دفعہ پارلیمنٹ کو پنڈی شفٹ کیوں نہیں کرتے, قانون سازی تو ویسے بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا دلچسپ بیان ہے, انہوں نے کہا ویسے بھی جو آرمی چیف ہے ان کی مدت ملازمت ہم نے کم کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی پہلے وہ 3 سال اور 3 سال ایکسٹینڈ 6 سال ہوگی, ہم نے تو 5 سال کی ہے.
اور محمد عمیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اپنے اقدام سے ہر کوئی اپنے دور حکومت کو طوالت دے سکتا تو بنی امیہ، بنو عباس سلطنت، برطانیہ، منگول اور مغلوں کے دور ختم نہ ہوتے۔ ہر فرعون وقت اسی سوچ میں تھا، اور آج کل ہم پر مسلط فرعونوں کی سوچ ہے۔ اندھیرا جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے، صبح اتنی قریب ہوتی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات خیبر پختونخوا اور میں پنجاب کے بارے۔ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ اپنے ٹیچرز کو نکال رہی ہے۔ ٹیچر کا ہمیں آواز بننی چاہیے، جو کہ بہت کم ہے، میڈیا پہ بہت کم آ رہا ہے۔ ٹیچرز، ان کا قصور، وہ قوم کے بیمار ہے، یہ حکومتوں سے نکالنے پہ تلی ہوئی ہے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ کے پی کی حکومت دیکھے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے 16,000 ٹیچر بھرتی کریں گے اور میرٹ پہ کریں گے۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ خان کی حکومت ہے ادھر، اور وہ عوامی حکومت ہے، انہیں عوام کا احساس ہے۔ ہمیں ٹیچرز کا بھی ساتھ دینا چاہیے، فلسطین کے لیے ازاری یکجہتی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی اور عملی اقدام کرنے چاہیے، کیونکہ جو جہاد ہے وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ ہم نے صرف ان کے ساتھ زیادہ یکجہتی کرنی ہے، اور عملی طور پر ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔